الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند تاجدار ختم نبوت گنبد حضرا کا تصور باندھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے اور کروڑہا اس کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا یہ ماہ میلاد ایک بار ہمیں پھر نصیب فرمایا۔ اس ماہ میلاد کے اندر آقا علیہ السلام کے ذکر خیر، آقا علیہ السلام کی پیدائش، حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر کس طرح تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کو اور حضور کہ ذکر خیر کو، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ بولیے کس کو میلاد کہتے ہیں؟ حضور جب پیدا ہوئے اس پیدائش کا ذکر کرنا اور پھر آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، اس سارے عمل کو ایک لفظ کے اندر اگر بند کیا جائے تو اسے ہم اہل سنت میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ سے عرض گزار ہوں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ توجہ کے ساتھ وہ سماعت کریں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لفظ قل کا معنی ہوتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کیا کیجئے؟ سبحان اللہ بھی کریں نا، اے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اس کی رحمت ہو جائے، فَبِذَالِكَ، پس اس فضل اور اس رحمت کی وجہ سے فَلْيَفْرَحُوا، صیغہ امر ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ جب میں تم پر اپنا فضل کر دوں، اپنی رحمت کر دوں، اور جب اپنا فضل اور رحمت کر دوں تو باری تعالیٰ کرنا کیا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
کرنا یہ ہے کہ اس فضل اور اس رحمت کی وجہ سے جو میں نے تم کو عطا کی ہے، منہ بنا کے گھر میں نہیں بیٹھ جانا، عام روٹین کے اندر جو تمہارا رویہ ہے اس انداز سے نہیں اس کو کرنا، بلکہ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو خوشی کے ساتھ مناؤ، سبحان اللہ، اس کو خوشی کے ساتھ مناؤ۔ حکم دیا صیغہ امر کے ساتھ کہ اس کو خوشی کے ساتھ مناؤ، اس کو سیلیبریٹ کرو۔ پوری دنیا کے اندر اگر یہاں پہ یہ بزرگ بھی اور یہ بزرگ بھی مجھے لگتا ہے سعودیہ کے اندر رہ کے آئے ہیں، الجزیرہ چینل ہے عرب کا، اس الجزیرہ چینل پہ آپ 12 ربیع الاول کی جو عربی کے اندر خبریں دی جاتی ہیں ان کو سنیں کہ ان خبروں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں صرف پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر نہیں، بلکہ ملک یمن کے اندر، ملک شام کے اندر، ملک عراق کے اندر، دبئی کے اندر، کویت کے اندر، تمام عالم عرب اور عالم اسلام کے اندر تاجدار کائنات کا میلاد اپنے اپنے روایتی طریقوں اور کلچر کے مطابق منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، خوددار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، ادنی کی آمد، مرحبا، حقی کی آمد، مرحبا، سارے بولو مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے ہر ملک کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر علاقے کے اندر منایا جاتا ہے، اور اپنے اپنے طریقوں کے مطابق لوگ اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہم بھی اپنے انداز کے اندر یہ آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، دیکھیے بارش ہوگی اللہ کی، یہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، یہ بیٹا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، بیٹی رحمت ہے۔ حدیث کے مطابق بیٹا نعمت ہوتا ہے اللہ کا۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ اللہ کی رحمت۔ اگر کسی کا رزق کم تھا اور اللہ نے ایسا اس کے ساتھ کیا کہ اس نے اپنی محنت کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق وسیع کر دیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی رحمتوں پر ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے طریقے کے مطابق خوشی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا کر، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، اور جس رحمت کا ذکر قرآن کر رہا ہے یہ کوئی عام رحمت نہیں، یہ وہ رحمت ہے کہ صرف رحمت نہیں بلکہ کائنات کے لیے آقا رحمت للعالمین ہے۔ اس رحمت للعالمین کے تشریف لانے پر خوشی اس انداز سے مناؤ، اس کو اس انداز سے مناؤ کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی ولادت پہ
لاکھوں لوگوں کو دعوت عام دی، جشن منایا، خوشی منائی، مگر اے تاجدار کائنات کے غلاموں، اے مصطفیٰ کے امتیوں، اے غلامان رسول، اے عشاقان مصطفیٰ، تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر آقا کی محبت کا اتنا جذبہ ہونا چاہیے، تم آقا کی محبت میں اتنے وارفتہ ہو جاؤ کہ مصطفیٰ کی محبت جب آقا کا ذکر آئے، مصطفیٰ کا ماہ میلاد آئے، مصطفیٰ کا جشن آئے، تو پھر ساری خوشیاں ہیج پڑ جائیں، ساری خوشیاں کم پڑ جائیں۔ اس کائنات کے بادشاہ، اس کائنات کے وزیر، اس کائنات کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خوشیاں منائی، جنہوں نے اپنی بچیوں کے بچوں کے بڑے بڑے ڈنر دیے، بڑے بڑے لوگوں کو بنایا، بڑے بڑے ہال پہ، بڑے بڑے جناب ہوٹلوں پہ خوشیاں منائی، وہ ساری خوشیاں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں۔ آمنہ کے لال کا میلاد اس طرح مناؤ کہ کائنات عرش کر اٹھے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے، اے میرے فرشتوں دیکھو یہ مصطفیٰ کے امتی، یہ مصطفیٰ کے غلام، یہ آقا کے امتی، دیکھو کتنی ساج سے، کتنی داج سے، کتنے باخبر سے، کتنی خوشی کے ساتھ، کتنے اعلیٰ پن کے ساتھ آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ قدر یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، کائنات کے اندر بڑی بڑی صورتیں ہیں، مگر جب 50 سال کے بعد اس صورت کا حسن ختم ہو جاتا ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، چہرے کو وہ بڑا جناب محبت کرنے والا اور محبت کی مجازی محبت کے دعوے کرنے والا جب چہرے پہ جھریاں آتی ہیں تو پھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کو گولڑے کے تاجدار، سلسلہ چشت کے تاجدار مہر علی شاہ نے دیکھا تو بول اٹھے، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سجا تھا تیرا بدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سرکار کی آمد، مدنے کی آمد، کی آمد، علی کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ کہ اس صورت کو جب حضرت پیر مہر علی شاہ نے دیکھا تو کہا لوگوں اس صورت کا مقام کیا ہے؟ یہ صورت محمد ہے، یہ صورت مصطفیٰ ہے، اس صورت کا مقام یہ ہے کہ جناب یہ صورت میری جان ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے شعر کا مطلب کیا ہے کہ اس صورت کو میں جانا تھا کہ یہ صورت مصطفیٰ میرا کیا ہے، بولیے کیا ہے، بول بھی جائیے، خوشی کا موقع ہے، مسکرا کے بولیے، کیا ہے، جان ہے۔ اور آگے کیا کہا، اس صورت میں میں جان آکھاں، جان آکھاں۔ آگے کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ مقام مصطفیٰ بڑا ہی بلند ہے، اور میں تھوڑا سا جو الفاظ استعمال کیے ہیں کوشش کرتا ہوں اس سے آگے بھی کوئی مقام مصطفیٰ بیان ہو جائے۔ کہتے ہیں اس صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ کہتے ہیں میں نے تو پہلے کہا کہ اس صورت میں جان آکھاں، اس صورت میں جان آکھاں، یعنی کہ اپنی جان آکھاں۔ نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس لفظ کو بدل دیا اور کہا کہ اس صورت میں جان آکھاں۔ آگے کہتے ہیں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں،
کہتے ہیں لوگوں اس صورت میں صرف پہلے تو کہا تھا کہ جانا تھا، مگر مقام مصطفیٰ یہ ہے، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے، مصطفیٰ کا مرتبہ یہ ہے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کی علو مرتبت یہ ہے کہ صرف مہر علی کی جان نہیں بلکہ یہ مہر علی کی بھی جان ہے، یہ داتا علی حجویری کی بھی جان ہے، یہ خواجہ اجمیری کی بھی جان ہے، یہ حضور سلطان باہو کی بھی جان ہے، یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بھی جان ہے، یہ امام حسین کی بھی جان ہے، یہ امام حسن کی بھی جان ہے، یہ مولا علی کی بھی جان ہے۔ کہتے ہیں کائنات والوں سن لو یہ ساری کائنات کی جان ہے، یہ ساری کائنات کی جان ہے۔ اور جب ہم نے بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت الامام احمد رضا الحنفی القادری سے پوچھا آپ بتائیے کہ جناب مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سمن تے گگمن قرآن نے بھی آکھا ہے تے اونج نہیں ہونا، تھوڑا جو خوش ہو دے آپ کو اچھا سبحان اللہ۔ میرے بولے سارے ڈنگ گئے ہیں اگے آدھے سے مشکل کر دیا ہے، ہوں میں انج دی آسان کرنا پیا کہ پنجویں تو جڑا تھلے ہے نا بچہ چوتھی پڑھنے والا انہوں بھی سمجھ آ جائے گی بولتی یہ آخدا کیا ہے۔ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حاضرین گرامی یہ قدر، یہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مگر امام احمد رضا جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی تجدید کی، ایک لفظ ہے مجدد، کیا لفظ ہے مجدد، کیا لفظ ہے مجدد۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے والا، کہ سادیاں لفظاں دا مطلب یہ ہے کہ مجدد او عالم ہوتا ہے جیڑا دین تے بڑے بڑے فتنے آ جان، بڑے بڑے فتنے آ جان، کوئی نبی دی حدیث کا انکار کرنا شروع کر دے، کوئی آکھے صرف قرآن میرے واسطے کافی ہے میں حدیث نہیں مانتا، کوئی آکھے جناب جڑے امام نے حنفی تے شافعی تے مالکی تے حنبلی انہاں دی کسی چیز دی ضرورت نہیں، تو او پھر جڑا مجدد ہوندا ہے او اے جناب کردا ہے کہ او سارے جتنے فتنے ہوندے نے، کوئی حدیث دا منکر ہوے تاں، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین عقل دے پیمانے تے پرکھن دا فتنہ ہوے تاں، انہاں سارے فتنیاں نو اپنی صدی 100 سال دے کول ہوندا ہے، اس 100 سال دے وچ او جہاں اللہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ عالم تے سارے ہی ہوندے نے، پر او عالم جڑا ہوندا ہے وہ ایسا عالم ہوندا ہے کہ او جناب پوری صدی کے اندر کتاباں لکھدا ہے، 3 جلداں کے اندر، 8 جلداں کے اندر، 10 جلداں کے اندر مناظرے بھی کرتا ہے جنہاں لوگوں نے ضرورت پیندی ہے، مسلمانوں نال نہیں کرتا۔ یار کو بولو مسلمان نال نہیں کرتا، جن نے کلمہ محمد عربی دا پڑھے ہے او جناب فقہا نے بھی لکھے ہے، علم عقیدہ دے ماہرین نے بھی لکھے ہے، جن نے نبی دا کلمہ پڑھے ہے تے کعبے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوئی مسلمانہ علی دندہ ہے، وہ کہتے ہیں او بندہ وہ دے کولے غلطیاں ہو سکتیاں نے، کوتاہیاں ہو سکتیاں نے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر انہوں کافر نہیں کیا جا سکتا۔ بولو قیامت
आकी की आमद, अदली की आमद, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। یعنی کہ انہوں مسلمان کسی نو کافر نہیں کہنا چاہیے تھا تے نہ یہ مجدد کا کام ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا جہا مولوی تو ہوتا نہیں جڑا ایک گلی دا رہن والا ہوتا ہے تے دوسری گلی والے نو دائرہ اسلام چ حق وہ عالم دین ہوتا ہے مجدد وقت ہوتا ہے وہ اتام میں ہوتا ہے کہ نبی کی ساری امت نو کٹھا کرنا نبی کی ساری امت نو اس کے مصطفیٰ نے جان دلانے حضرت امام احمد رضا نے جب تجدید دین کا کام کیتا کہ لوگوں اس وقت دا فتنہ پیسی اس وقت خارجیت دے اتنے اثرات پیدا ہو چکے سی کہ حاضرین گرامی قدر اس وقت خارجیت نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے اس وقت خارجیت اتنا اثر انداز ہو چکی تھی کہ انہوں نے لوگوں پھر عشق رسول دے جام پہ لائے پھر عشق رسول دے جام پہ لائے حاضرین گرامی قدر آج اسے عشق رسول دی تجدید کی جا رہی ہے یہ ماہ میلاد ماہ عشق مصطفیٰ ہے انہیں اندر جشن مصطفیٰ ملایا جائے گا حضور دی آمد دے چرچے کیتے جان دے حضور دیا نادا پڑھیا جان دیا حاضرین گرامی قدر میں آخری حدیث بیان کر دیا اس تو بعد میرا ٹائم ختم دے میں بند کر دیا گا حاضرین گرامی قدر بڑی سونی حدیث ہے نبی دی نالین ہوتے بولو اب بابا جی تسی بھی بول سکو اب بول سکو آپ کو سبحان اللہ بابے نے جڑے ہوندے نے مسجداں چ اکثر مذہبی کوئی عالم ایک ملدے نے وہ مطلب کہنے پہ کی کرتے ہو میں کہا میں تو لگیا جائے ایک پرزن لگیا جائے اپنی جاب کر وہ کہنے نے یار چنگا ہے یہ جڑا مام مسجد ہوندہ ہے نا ایک دو بابا ایسا ہوندہ ہے جڑا مام چنگا کم کر کے رکھ لے وہ مطلب مام جی جا کے دا وہ دے روٹی کام کرے دا تے عمر خدا دا واسطہ جے میں تے مام تو اٹھا کوئی میری مان لو آپ کو سبحان اللہ تے حدیث کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع ترمذی دی حدیث ہے کیڑی حدیث ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے او دے وچ بڑی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے نا اپنے نالین اتارے اپنے نالین اتار کے تے آقا علیہ السلام نے نا وہ نالین آپ نے فرمایا کہ جیڑا میرے نالین ہے نا جیڑا ایک روایت اور بھی ہے لیکن وہ نہیں تو سنانی لمبا کام ہو جائے صرف ہے اسلام کا کہ اے جڑے میرے نالین نے انہاں جڑا گانٹھ دے نا مطلب سلائی کرتا ہے یا گنڈ دے ہیں آپ پنجابی جب سمجھو کہ گنڈ دے کی کرتا ہے گنڈ دے وہ جڑا گنڈ دے نا بندہ انہوں ایمان دی ضمانت دیتی کہ دیتی انہوں ایمان دی ضمانت دیتی ان عالم کا تیری کام ہوتا ہے نا کہ یہ جڑی حدیث کے وچ جو چھپے ہوندے ہیں انہوں کٹ کے تے سادیاں لفظیں توڑے دماغ مغز وچ پان دی کوشش کرنی کہ ان جملہ ہے تسی سن لیا حدیث دا جامع ترمذی دا ان میں ادھے اندروں جو چیز کٹ لیا وہ اللہ تعالیٰ جڑے محدثین ہیں انہاں دے صدقے انہوں صحیح کڈن دی کہ تواڈے دماغ وچ پان دی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ جن نے میرے نالین کو گنڈیا ہو دے واسطے ایمان دی ضمانت انہوں تو انہوں پتہ ہے ان نبی دے نالین گنڈن والے کون سی بولو بھائی آج لیا کھڑا بولو تے ذرا کیا سبحان اللہ میں تکنا تک لو پورا 6 مہینے گزر گئے ہیں میں تو دینا کوئی گل نہیں کی تھی نماز تسی پڑھتے ہو
نہ وہ جمعہ کی محفل ہوتی ہے اس دن بھی ختم. آئی کیا کرو سبحان اللہ. حدیث پوری سن لو تو پھر اینڈ. آپ جڑے نبی دے نالین گنڈن والے سی نا وہ کوئی عام شخصیت نہیں. وہ تاجدار حل عطا مولا علی مستلکشا علی مرتضی دی ذات مبارکہ ہے جڑے نبی دے نالین گنڈے سی. حاضرین گرامی قدر اور مولا کائنات دی ذات مبارکہ سی جنہاں نو میرے آقا مولا تاجدار ختم نبوت نے ایمان دی ضمانت دیتی کہ اے علی جا کر نو ایمان دی ضمانت دیتی. محدثین نے فرمایا انہوں نے آخیا لوگوں جدو مصطفیٰ نے مولا کائنات نو مولا علی مرتضی نو سلسلہ قادری ہوئے تا چشتی ہومنتا سوروردی ہومنتا نقشبندی ہومنتا کائنات دا کوئی سلسلہ ادو تک مکمل ہی نہیں ہوتا جدو تک مولا کائنات دی مور نہ لگ جاوے. ادو مولا کائنات نے جدو ضمانت دیتی کہ مولا کائنات نے آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا. محدثین نے یہ چکا دیا ہے جملہ کہ لوگوں یاد رکھنا ایمان عمل دانا نہیں جے. میں منبر مصطفیٰ تے بیٹھے ہاں پوری ذمہ داری دے نال کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ ایمان عمل دانا نہیں جے. عمل اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے. ایمان تو عشق مصطفیٰ ہے. ایمان تو ادب مصطفیٰ ہے. ایمان تو تعلق مصطفیٰ ہے. ایمان تو مصطفیٰ کی درود و سلام ہے. ایمان تو جتنا مصطفیٰ دی ذات نال کامل اکمل کے مکمل کے اعلیٰ کے عرفہ کے چوٹی دا جدو مصطفیٰ دے نال تو کامل تعلق جڑ جاوے انہوں کہندے نے ایمان. ایمان کہندے نے بنیاد نو اس بنیاد دے اتے نیاں دے اتے جیڑی تسی کوٹھی تے اپنے گھر چڑھ دیو دا نام ہے عمل. تے عمل ادو قبول ہونا ہے جب پہلے ایمان دیاں نیاں چنگیاں تے چوکھیاں تے مضبوط ہونا. تو تجدہ پڑھ نمازاں پڑھ روزے رکھ نفل پڑھ سارا کچھ کر تسبیحاں بھی پڑھ جدو تک تیرے ایمان دیاں نیاں محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ تعلق مصطفیٰ ادب مصطفیٰ دے نال مضبوط نہ ہویاں. یاد رکھ لے وہ سارے عمل وہ نمازاں وہ روزے وہ حج وہ زکاتاں وہ تیرے مدرسے وہ تیرے چرے وہ تیرے متھے دے محراب جہنم دی ایندھن تے ہو سکتا ہے مگر وہ عمل اللہ نے قبول نہیں. سردار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد حقی کی آمد حسنی کی آمد. کیا بولو والے بھی بولو والے بھی بولو سرکار کی آمد. اللہ رب العزت جو کچھ میں کیا ہے تو جو کچھ تسی سنیا ہے وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پانی دیو نعرہ تکبیر